رسول اللہ یا کنز الامانی. ہمیشہ نیچے گرا ہے، کوئی نشہ ہو، اس لیے ہر نشے سے بچو، چاہے وہ گھمنڈ کا نشہ ہو، چاہے وہ عزت کا نشہ ہو، چاہے وہ علم کا نشہ ہو، چاہے وہ جوانی کا نشہ ہو، چاہے وہ طاقت و قوت کا نشہ ہو، ہر نشے سے بچو. تباہی ہے نشے کے اندر، اور سب سے بڑی تباہی تو پھر شراب کے نشے میں ہے. آج کل تو چھوٹی چھوٹی عمر کے ہمارے جوان نشہ کرتے ہیں، اور مسلم محلوں میں نشے کو بہت سستا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور بہت ہلکی چیزیں جو سستے میں فراہم ہوتی ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی. لیکن میری قوم کے وہ جوان جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو لڑکے نشہ کرتے ہیں، میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے ان سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے. جو لوگ کتا گولی کھاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو گانجا پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، اور بھی کسی بھی چیز سے جو نشہ کرتے ہیں، اس سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو. میرا عنوان نشہ نہیں ہے آج، لیکن ایک بات نشے کی نکل آئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نشہ کرنے والوں سے دور رہو، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، اسے سمجھاؤ، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس سے دور رہو، اس کو قرضہ بھی مت دو. نشہ کرنے والے کو قرضہ بھی مت دو. اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے بھی مت جاؤ. نشہ کرنے والے کو بیمار پڑ جائے دیکھنے بھی مت جاؤ. نشہ کرتا ہے اس کو سلام بھی مت کرو. ایک حدیث میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جو نشہ کرنے والے کو قرضہ دیتا اس کا انجام کیا ہے. آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس حدیث پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نشے پر بہت کنٹرول کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے. دل کے کانوں سے سننا. ہم لوگ سوچے ارے یار انسان ہے، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کو قرضہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں. دیکھیے انسانیت کا درس ہم دے رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اب اس کا باپ اس کو مار رہا ہے. بولو وہ ظلم کر رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے، حالانکہ وہ مار رہا ہے. مارنا ظلم نہیں، مارنا ظلم نہیں. آپ کہیں گے بالکل ظلم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ مار رہا ہے وہ مقصد اچھا ہے، اس لیے اب ظلم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکول نہیں جا رہا ہے. اسکول نہیں جائے گا تو وہ جاہل رہ جائے گا، ان پڑھ رہ جائے گا، اور اگر وہ ان پڑھ رہ گیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اب اس کو پڑھانے کے لیے اگر اس پر سختی کی جا رہی ہے تو یہ ظلم نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے. تو ایسے ہی لوگ نشہ کر رہے ہیں اور ہم ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ان سے رشتے ہم نے ملا کر کے رکھا ہے. اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو کم سے کم لوگ بائیکاٹ کے ڈر سے نشہ چھوڑ دیں گے اور بولو یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ محبت کا ایک انداز ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم عطا فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں
جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، جس نے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس لقمہ کھلانے والے کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو اللہ مسلط فرمائے گا، اور اللہ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر نشہ کرنے والا بھیک مانگ رہا ہے مت دو اس کو، کھانا مانگ رہا ہے اس کو مت دو کھانا، اس کا بائیکاٹ کرو۔ جب پیٹ میں بھوک پڑے گی سدھرے گا، اور اس کو سدھارنے کی نیت سے نہیں دو گے نا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آج تو ہمارے مالیگاؤں کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ جو آگرہ روڈ پر، قدوائی روڈ پر، بازاروں کے اندر، مچھلی بازار میں اور دیگر بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں انہیں بھیک نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھیک مانگ کے دن بھر کما کے لے جاتے ہیں، اور ان کا باپ بیٹھ کر کے وہاں جوئے میں اڑا دیتا ہے، نشے میں اڑا دیتا ہے۔ تم اپنی محنت کی اور حلال کی کمائی کو اس طریقے سے ضائع مت کرو۔ بھیک کس کو دیں یہ بھی تو سیکھو۔ بھیک ایک صدقہ ہے جو ہم کسی کو مدد کے لیے دیتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، بھیک ایک صدقہ ہے، ہم مدد کے لیے دیتے ہیں، نفلی صدقہ، اور نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے جوئے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ آپ اپنے پیسے سے نشے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مت دو، بلکہ اگر بھیک دے رہے ہو آپ ان کو بھیک مانگنے پر، بھکاری بنانے پر مدد کر رہے ہو۔ آپ کو بچوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کام کریں یا پڑھائی کریں۔ یہ بچہ اگر آج بھکاری بن گیا، آج 10 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، 5 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، اگر وہ 70 سال تک کے جیتا ہے تو 60 سال کے لیے آپ نے اس کو بھکاری بنا دیا۔ آپ نے اس کو بھیک نہیں دینا، آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بھیک کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی مانگنے والے کو روکا، اس لیے کہ حضور کی یہ خواہش تھی، حضور کی یہ چاہت تھی کہ میرا کوئی امتی مانگنے والا نہ ہو، میرا ہر امتی دینے والا ہو۔ حضور اپنی قوم کو دینے والا دیکھنا چاہتے تھے، مانگنے والا نہیں۔